شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد تھے۔ یہ ان دونوں کا واقعہ ہے جب مولانا رومی شاہ شمس سے واقف کار نہ تھے۔ ایک دن شاہ شمس تبریز مولانا رومی کے مکتب جا پہنچے۔ وہاں مولانا رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو شاہ شمس نے ان سے پوچھا، اے چست، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے ان کو کوئی عام ملنگ سمجھ کر جواب دیا، این آن علم است کی تون دھانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ شاہ شمس یہ جواب سن کر چپ ہو رہے۔ تھوڑی دیر بعد مولانا رومی کسی کام سے اندر کسی جگہ گئے۔ واپس آیا تو وہ اپنی نادر و نایاب کتاب غائب پائیں۔ چونکہ شاہ شمس وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا۔ شاہ شمس نے مکتب کے اندر کے پانی کی تالاب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس میں ڈال دی۔ یہ سن کر مولانا رومی حیران و پریشان رہ گئے، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنی قیمتی کتابوں کو ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا۔ تب کتابیں کچی سیاہی سے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، پانی میں ڈالنے سے ان کی سب سے سیاہی دھل جاتی تھی۔ شاہ شمس سے دکھ زدہ لہجے میں بولے، میری اتنی قیمتی نسخے ضائع کر دیے۔ شاہ شمس ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو؟ ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ شمس اٹھے اور تالاب سے ساری کتاب نکال کر مولانا رومی کے آگے ڈھیر کر دی۔ یہ دیکھ کر مولانا رومی کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ پانی میں ڈلنے سے ان کی سب سیاہی دھل جاتی تھی۔ شاہ شمس سے دکھ زدہ لہجے میں بولے، میرے اتنے قیمتی نسخے ضائع کر دیے۔ شاہ شمس ان کی حالت دیکھ کر مسکرائے اور بولے، اتنا کیوں گھبرا گئے ہو؟ ابھی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ شمس اٹھے اور تالاب سے ساری کتاب نکال کر مولانا رومی کے آگے ڈھیر کر دی۔ یہ دیکھ کر مولانا رومی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتاب بالکل خشک ہے۔ مولانا چلا اٹھے، اے چست، یہ کیا ہے؟ شاہ شمس نے جواب دیا، این علم است کی تون دھانی، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ کہ شاہ شمس چل پڑی۔ ادھر مولانا رومی کے اندر کی دنیا جیسے الٹ پلٹ چکی تھی۔ اپنی دستار پھینک کر شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پاؤں میں گریزے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے اور مجھے اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ شاہ شمس نے انہیں اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری